برطانیہ میں اگلی حکومت لیبر پارٹی کی ہوگی. عوام نے فیصلہ سنا دیا. برطانوی انتخابات میں ووٹنگ کے بعد نتائج آنے کا سلسلہ جاری. 650 میں سے 644 نشستوں کے نتائج آ گئے. لیبر پارٹی نے حکومت بنانے کے لیے سادہ اکثریت حاصل کر لی. لیبر پارٹی 412 نشستیں جیت کر سب سے آگے. کنزرویٹو پارٹی 120 اور لیب ڈیم 71 نشستوں پر کامیاب. کنزرویٹو پارٹی کے 14 سالہ اقتدار کا خاتمہ. حکمران جماعت کے 11 وزیر اور ایک سابق خاتون وزیر اعظم بھی اپنی نشست ہار گئی. رشی سناک نے شکست تسلیم کر لی. پارٹی صدارت سے دستبرداری کا اعلان. کہتے ہیں پارٹی کی شکست کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. ہم ڈیلیور نہیں کر پائے. جلد کنگ چارلز کو استعفیٰ پیش کر دوں گا. لیبر پارٹی کو مبارکباد. برطانیہ میں تبدیلی کا وقت آ چکا ہے. تبدیلی کے لیے ووٹ دینے پر برطانوی عوام کا شکریہ. سربراہ لیبر پارٹی کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ تبدیلی لانے کے لیے فوری اقدامات کریں گے. سخت محنت کر کے ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے. مشکل فیصلے کرنا پڑیں گے. آج سے ہم برطانیہ کی تعمیر نو کا آغاز کر رہے ہیں. لیبر پارٹی نے پچھلے الیکشن کے مقابلے میں 200 سے زائد سیٹیں جیتی ہیں. برطانوی انتخابات میں پاکستانی نیاد امیدوار بھی بڑی تعداد میں کامیاب. میریڈین سے ثاقب بھٹی کنزرویٹو پارٹی کی سیٹ پر جیت گئے. ناز شاہ بریڈ فورڈ ویسٹ سے لیبر پارٹی کی جانب سے کامیاب. کاؤنٹری ساؤتھ سے لیبر پارٹی کی زارا سلطانہ بھی جیت گئیں. گلاسگو ساؤتھ ویسٹ سے لیبر پارٹی کے ڈاکٹر زبیر احمد فاتح قرار. برمنگھم لیڈی وڈ سے لیبر پارٹی کی شبانہ محمود جیت گئیں. بولٹن ساؤتھ سے یاسمین قریشی لیبر پارٹی کی جانب سے سیٹ کا دفاع کرنے میں کامیاب. مانچسٹر ویشروم سے لیبر پارٹی کے افضل خان تیسری بار ممبر آف پارلیمنٹ منتخب. روزینہ خان لندن سے ایک مرتبہ پھر کامیاب. ایران میں صدارتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ. ووٹنگ کا عمل جاری. مسعود پزشکیان اور سعید جلیلی مد مقابل. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی عوام سے زیادہ ووٹنگ کے عمل میں حصہ لینے کی اپیل. بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعظم کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے گرین سگنل دے دیا. اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ قومی ایشو ہے, ملک کی خاطر اے پی سی میں شرکت کریں گے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات. ملکی سیاسی صورتحال, مقدمات اور آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے تبادلہ خیال. ملک بھر میں محرم الحرام کا چاند 7 جولائی کو نظر آنے کا قوی امکان ہے. ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف اسپیس سائنس پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال کہتے ہیں کراچی میں 6 جولائی کو غروب آفتاب کے بعد چاند افق پر 42 منٹ تک موجود رہے گا, لیکن اس کے نظر آنے کے امکانات انتہائی کم ہوں گے. 7 جولائی کو چاند نظر آنے کی صورت میں یکم محرم 8 جولائی جبکہ یوم عاشور 17 جولائی کو ہوگا. محرم الحرام میں امن و امان قائم رکھنے کا مشن. پنجاب حکومت نے آرمی اور پاک رینجرز کی خدمات مانگ لی. صوبے بھر کے لیے آرمی اور رینجرز کی 160 کمپنیز کو خدمات حاصل کی جائیں گی. محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاق کو خط لکھ دیا. پنجاب میں رینجرز کی 81 اور آرمی کی 79 کمپنیز خدمات انجام دیں گی. محرم الحرام میں سوشل میڈیا کی بندش کا معاملہ. وفاقی حکومت نے صوبوں کی سوشل میڈیا کی بندش کی درخواست مسترد کر دی. فیس بک, ٹک ٹاک, واٹس ایپ سمیت دیگر سوشل میڈیا اپلیکیشنز بند نہیں ہوں گی. پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی کال پر ملک بھر میں آج جزوی ہڑتال. کراچی میں زیادہ تر پیٹرول پمپس بند. شہر قائد کے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا. لاہور, فیصل آباد سمیت پنجاب کے زیادہ تر شہروں میں پیٹرول پمپس کھلے ہیں. کوئٹہ اور پشاور میں بھی ہڑتال ناکام. لیسکو نے اوور بلنگ کا نیا طریقہ متعارف کرا دیا. پروریٹا بیس کے تحت ریڈنگ نے صارفین کی چیخیں نکلوا دیں. متعدد صارفین کو 30 روز کی ایوریج بلنگ کی گئی. ہزاروں گھریلو صارفین کے بلوں میں زائد یونٹس بھی شامل. ہزاروں صارفین کو زائد یونٹس ڈال کر پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکال دیا گیا.
وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت نارکوٹکس کنٹرول سے متعلق اجلاس، وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن شرجیل انعام میمن کی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ نے ایکسائز اینڈ نارکوٹکس ونگ کے لیے تربیت یافتہ عملہ بھرتی کرنے کی اجازت دے دی۔ ہب پر ایکسائز اینڈ نارکوٹکس پولیس چوکی دوبارہ قائم کرنے کی بھی ہدایت۔ پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کا اصولی فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں LTA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ مریم نواز نے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کی لسٹ طلب کر لی، ہر ہاؤسنگ اسکیم کا جائزہ لے کر ریگولر کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اداروں کی صاف اور شفاف نجکاری کی گارنٹی دیتا ہوں، نجکاری کے عمل پر اتحادیوں اور ایوان کو اعتماد میں لیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا اسٹیل ملز کی نجکاری نہ ہونے سے اربوں کا نقصان ہوا، نجکاری کے عمل پر کسی طرح کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، 20 لاکھ سے زائد فلسطینی ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ وزیر اعظم نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سمیت ہر عالمی فورم پر غزہ میں اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے بھرپور آواز بلند کی۔ وفاقی وزیر عطا طاہر کا سینٹ میں اظہار خیال۔ پنجاب بھر میں آٹے کی قیمتوں کا جائزہ لے رہے ہیں، 3 روز میں فلاور ملز مالکان سے جواب طلب کر لیا، تسلی بخش جواب جمع نہ کروانے پر ایکشن لیا جائے گا۔ وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین کی نیوز کانفرنس، کہا 100 روز نے آٹے کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فاروق ایچ خان نے استعفیٰ دے دیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اہم اجلاس آج طلب۔ فاروق ایچ خان کے استعفے پر مشاورت کی جائے گی۔ دوسری جانب KSE 100 انڈیکس 180 پوائنٹس اضافے سے 80,463 پوائنٹ پر پہنچ گیا۔ مردان کے علاقے شیر گڑھ میں دھماکہ، 3 افراد جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت 5 زخمی۔ پولیس کے مطابق دھماکہ خیز مواد جلالہ پل کے قریب سڑک کنارے نصب کیا گیا تھا، رکشہ گزرنے کے وقت دھماکے سے پھٹ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مردان دھماکے کی مذمت، مریم نواز کا جانی نقصان پر اظہار افسوس، سوگواران سے اظہار تعزیت۔ مریم نواز کا کہنا ہے پوری قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہے۔ جڑاوالا کے رہائشی کا بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے گردے اور آنکھیں بیچنے کا اعلان۔ نواحی گاؤں پنڈی عیسیٰ کا یاسین پیروں سے معذور اور 7 بچیوں کا باپ ہے۔ یاسین کا کہنا ہے کہ غربت کی وجہ سے بل ادا کرنے کے لیے جسمانی اعضاء بیچنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ پشاور کا عنایت اللہ نہیں جانتا اس کے ایک بٹن آف کرنے پر کتنی بد دعائیں ملتی ہیں۔ پیسکو کا یہ ملازم گرڈ اسٹیشن میں بیٹھ کر مختلف فیڈرز کی بجلی آن یا آف کرتا ہے۔ اس سرکاری ملازم کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے کارکنان کا رویہ بھی حدقآمیز ہوتا ہے، اسے عوام کی جانب سے گالیاں بھی سننا پڑتی ہیں۔ فیصل آباد میں بارش کے باعث مختلف علاقوں میں گھروں کی چھتیں گر گئیں، 2 بچیاں ملبے تلے دب کر جاں بحق، ایک خاتون زخمی ہوئی۔ میرپور آزاد کشمیر کے نواحی علاقوں جاتلا کھڑی شریف میں طوفانی بارش، ہوٹل کی چھت گرنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش، ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار، حبس اور شدید گرمی سے چھٹکارا ملنے پر شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ مارکہ کارگل میں دشمن کے دانت کھٹے کرنے والے قومی ہیرو کرنل شیر خان شہید کا آج 25واں یوم شہادت۔ مسلح افواج اور سربراہان کا خراج عقیدت۔ ISPR کا کہنا ہے کرنل شیر خان کی شہادت وطن کے لیے مسلح افواج کی قربانیوں کی عملی مثال ہے۔ وزیر اعظم کا بھی کرنل شیر خان کو خراج عقیدت، کہا کرنل شیر خان شہید کی بہادری کے دشمن بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ثوابی میں کرنل شیر خان شہید کے مزار پر پروقار تقریب، IGFC نارتھ میجر جنرل نور ولی خان نے پھول چڑھائے۔